العالم الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک صلاۃ والسلام علیک یا مکین القلوب المؤمنین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کا ہم پر بہت بڑا احسان، اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق کہ جس نے ہمیں مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی عزیز محترم، اس محفل میں میں اور آپ شامل ہیں اور پیر صاحب قرأت فرما رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس کا سفر لمبا ہو، وہ اس سفر کے لیے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان، ساز و سامان اپنے ساتھ رکھے گا اور اپنی سواری بھی ساتھ لے گا. اب اس کا سفر لمبا ہے، اس نے زاد و راہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، سواری پر بھی ہے. فرمایا ایک سفر اس زندگی کا ہے، ایک سفر آخری زندگی کا ہے. یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی مستقل ہے اور وہ حقیقی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنا سفر طے کرتے کرتے جب وہ کافی فاصلہ طے کر لے، جس مقام پر اس نے پہنچنا تھا، جس منزل پر اس نے پہنچنا تھا، اس نے اپنا آدھا سفر کر لیا، اب اس کو تھکاوٹ ہو گئی، وہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاؤں اور میں آرام کر لوں. وہ اپنی سواری سے اترتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا مقام مل جائے، صحرا ہے اس میں جا رہا ہے، کوئی ایسا مقام مل جائے، کوئی ایسی چھاں مل جائے جہاں پر میں اپنی سواری کو بھی کھڑا کر لوں اور خود بھی اتر کر آرام کر لوں. بعض حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب اس کو یہ کوئی سایہ دار درخت مل گیا اس صحرا کے اندر، تو اس نے اپنی سواری کو بھی کھڑا کر لیا اور خود بھی اترا اور آرام کے لیے بیٹھ گیا. اب اسے نیند آ گئی، نیند اتنی گہری آ گئی کہ وہ سو گیا. اس کی نیند کے دوران اس کی جو سواری تھی اس کے اوپر اس کا زاد و راہ بھی تھا، سامان بھی لگا ہوا تھا. اس کی جب وہ اٹھا تو اس کی سواری جو تھی وہاں سے غائب تھی. جب وہ اٹھا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا، سفر میرا بڑا دور ہے، میں نے آدھا طے کیا ہے اور میری سواری نہیں ہے. وہ بڑا پریشان حال ہوگا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہوگا تو کیا دیکھتا ہے کہ پاس ہی اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے. وہ اپنی سواری کو پا کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری سواری مجھے مل گئی ہے، میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اس شخص پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس شخص پر اتنی خوشی نہیں ہے جس کو اس کی سواری مل گئی، لیکن مجھے اس شخص پر زیادہ خوشی ہے جو میری بارگاہ میں واپس لوٹ آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. حاضرین محترم، ہمارا یہ محفل کے اندر آنا، یہاں پر بیٹھنا، یہ محفل سجانا اس لیے ہے کہ ہم ذکر خیر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند بندے بیٹھ کر جب اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو حاضرین محترم اس کی بے شمار برکتیں ہیں. وہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے. حاضر محترم، وہ طبیب سب کا طبیب ہے. اللہ تک جس نے بھی پہنچنا ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ہی پہنچ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی من امرکم، اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. و اولی من امرکم، اول الامرکم سے مراد وہ اولیاء اللہ ہے، ان کی اطاعت کرو.
سبحان اللہ۔ حاضر محترم، جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. اور حاضر آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. مولا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا، اور اس طوطے کو اس نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ وہ طوطا اللہ کا ذکر کرتا تھا. چاہے وہ اللہ اللہ کرتا تھا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. ایک ٹائم ایسا آیا، مولا روم لکھتے ہیں مثنوی کے اندر کہ جناب والا بلی آئی اور اس طوطے پر جپٹ گئی. اس نے اس طوطے کو قابو کر لیا، بجائے وہ طوطا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کے وہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگ پڑا، اور بلی اس کو پکڑ کر لے گئی. جب اس نے دیکھا یہ منظر کہ میرا طوطا بلی لے گئی ہے تو وہ بڑا رویا، چیخو پکار کی. اس کی چیخو پکار کی وجہ سے اس کے دوست احباب اس کے پاس آئے، کہنے لگے تم نے ایک طوطے کی خاطر اتنا رو رہے ہو اور اتنا واہ ویلا کر رہے ہو جبکہ طوطا تمہیں اور لے دیتے ہیں. اس نے کہا طوطے کے جانے کی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. مولا روم لکھتے ہیں وہ کہنے لگا کہ جو میں نے طوطا پالا تھا اس کو میں نے اللہ اللہ سکھائی تھی، لا الہ الا اللہ سکھایا تھا. بلی اس کے اوپر جپڑی، جب اس کو اوپر جپڑی وہ تو وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کرنا بھول گیا اور وہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگا اور وہ قید میں آ گیا. فرمایا میں اس سے یہ عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ اس پر جب یہ وقت آیا تو وہ اللہ اللہ کرنے لا الہ الا اللہ کرنے بھول گیا، غفلت میں چلا گیا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگ پڑا. فرمایا میں تو اپنی سوچ رہا ہوں جب میرا وقت آئے گا میرا کیا بنے گا. سبحان اللہ۔ حاضر محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جب ہمارا وقت خیر آئے تو حاضر محترم ہم بھی ٹائیں ٹائیں فضول باتیں نہ کر رہے ہوں، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. اور ذکر کی بھی بڑی صورتیں ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ عبادت میں رہتا ہے. حاضر محترم، باوضو جو رہتا ہے وہ عبادت میں رہتا ہے. جب آپ باوضو ہو جائیں گے یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ جب آپ دوسری پڑھیں گے، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے. حاضر محترم، جیسا کہ میں بھی سیڑھیاں چڑھ کے آیا، آپ بھی سیڑھیاں چڑھ کے آئے، ہم حضور کی ایک سنت مناتے ہیں، ایک سیرت مناتے ہیں. جیسا کہ میں میلاد شریف گزرا تھا، ہم نے حضور کے سورت کی بات بھی کی، ہم نے حضور کی سیرت کی بات بھی کی. لیکن ہمارے ہاں سورت کی بات سبھی کرتے ہیں لیکن سیرت کی بات کوئی نہیں کرتا. حاضر محترم، وہ سیرت کی بات کیا تھی کہ سبھی سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں، لیکن حاضر محترم جب سیڑھیاں چڑھے تھے تو ہمیں حضور کی وہ سنت کو یاد رکھنا چاہیے تھا. کیا کہ جب ہم چڑھ رہے تھے ہمارے ہر قدم پر کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم بلندی کی طرف جاؤ تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر پڑھو. حاضر محترم، یہ ذکر کی صورتیں ہیں، یہ ذکر کرنے کے انداز ہیں، میرے آقا نے ہی سکھائے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بلندی کی طرف جائے تو کیا پڑھے؟ اللہ اکبر. اور حاضر محترم، ہم خوش نصیب ہیں، کسی کو ایک منزل ملی، کسی کو 2 منزلیں ملی، لیکن اگر وہ رسول اللہ کو ساتھ رکھے گا، جب یاد رکھے گا تو حاضر محترم سیڑھیاں چڑھے گا بھی، سیڑھیاں اترے گا. اور یہ میرے آقا کی سیرت ہے. سیرت کیا ہے؟ جب آپ چڑھے تو کیا پڑھے؟ اللہ اکبر. اور میں ان لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، بڑا مقدر سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رسول اللہ کو یاد رکھا اور ہر قدم پر اللہ کا نام لیا. اللہ اکبر. حاضر محترم، اب اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم اس کی توفیق سے سیڑھیاں اتریں گے. اور میرے آقا کی یہ سنت ہے جب سیڑھیاں اترو تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. حاضر محترم، یہ سیرت ہے میرے آقا کی. صورت کیا تھی؟ صورت یہ تھی جس پر بھی رسول اللہ کی نظر پڑ گئی اس کو کلمہ جاری ہو. سبحان اللہ۔ حاضر محترم، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ایمان لے آئے، یہ آپ کے بڑے دیوانے تھے، ان کو بڑی بڑی سعادتیں حاصل تھیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے لیکن ان کے گھر والے ایمان نہیں لائے، ان کی والدہ ایمان نہیں لائی. جب یہ رسول اللہ کی محفل سے چلے جاتے، جب رسول اللہ کے پاس رہتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھول جاتی تھی، ہمارے دل میں دنیا نہیں ہوتی تھی. لیکن جو ہی ہم رسول اللہ سے جدا ہوتے تھے، آپ کی مجلس سے باہر نکلتے تھے، دنیا ہم پر غالب آ جاتی تھی. حاضر محترم، وہ صحابہ کرام تھے، ان کا یہ حال تھا. ہم تو ہے ہی دنیا دار، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کے اندر اس طرح جھگڑے ہوئے ہیں. حاضر محترم، ہم اپنے قدموں پر بھی کھڑے نہیں رہتے. حضرت محترم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جو ہے نا، جب میں ان کے پاس پہنچتا، ماں کا بڑا ادب تھا، رسول اللہ نے بتایا ہوا تھا، لیکن ماں کے ادب کی وجہ سے آپ بولتے نہیں تھے. لیکن آپ کی والدہ رسول اللہ کے بارے میں بہت نازیب الفاظ بولتی، لیکن آپ برداشت کرتے. ایک وقت ایسا آیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بالکل احترام نہ رہا،
اتنا مجھے غصہ آ گیا کہ میری والدہ نے باتیں ہی ایسی کی. فرمایا میں نے لے کر رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا, آپ کے فرمان کو نہیں چھوڑا, وہ میں نے اپنے گلے میں ڈالا رکھا اور اطاعت کی رکھی. میں نے کہا کہ میں گھر کو چھوڑتا ہوں, رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں جب وہ باتیں ہوئی میں نے گھر کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ دیکھ رہے تھے. فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے, آج تمہاری طبیعت بڑی عجیب ہے. فرمایا یا رسول اللہ وسلم آج آپ سے دو ہی باتیں کرنی ہیں, آج آپ دعا فرما دیں یا میری والدہ بھی ایمان لے یا پھر میں نے گھر واپس نہیں جانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ اسی وقت اپنے جتوں والے ہاتھ اٹھا, وہ ید اللہ والے ہاتھ جب رسول اللہ نے اٹھائے, فرمایا جاؤ ابو ہریرہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تیری ماں کو بھی ایمان نصیب کر دے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ دعا فرما رہے تھے, ادھر میں آپ کے گھر سے نکلا, بڑی تیزی سے کے ساتھ جا رہا تھا. فرمایا ابھی میں گھر نہیں پہنچا, دروازے پر نہیں پہنچا, پانی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی, حضور کی دعا میرے سے پہلے میرے گھر میں پہنچ چکی. فرمایا پانی کی آواز آ رہی اور اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ, جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھ لیا, جس کی بارگاہ میں تم جاتے ہو, جس کے دیدار کے لیے تم جاتے ہو, میں غسل کر رہی ہوں, میں پاک ہو رہی ہوں, میں جو ہی فارغ ہوں گی میں تیرے ساتھ تیرے نبی کے پاس, تیرے رسول کے پاس جاؤں گی, مجھے بھی کلمہ نصیب کروا. حاضرین محترم یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. حاضرین محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صورت کے اندر اتنی برکتیں ہیں. اور آپ دیکھیے ایک بزرگ لکھتے ہیں جن کا نامی اس میں گرامی مفتی محمد امین صاحب ہے فیصل آباد والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام اس میں گرامی ہر چیز پر بارک ہے. بے شک اگر اس نام کو نکال دیا جائے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اگر یہ آسمان کھڑا ہے, یہ زمین کھڑی ہے, اسی نام کے بل بوتے پر کھڑی ہے. بے شک آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی یہ بہت بڑا ایک بادشاہ ہوا ہے, اور سلطان محمود غزنوی وہ ہے, اس کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا میرے متی بتا کیا کہتا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم مجھ پر قرض بہت, میرا کوئی مددگار نہیں ہے, لیکن مجھ پر قرض بڑا ہے, میں چاہتا ہوں میرا قرض اتر جائے. فرمایا تم نے اس طرح کرنا ہے, جب صبح ہوگی نا تو اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جانا, اس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی. کہا یا رسول اللہ وسلم میں اس کے پاس جاؤں گا, لیکن اگر اس نے کوئی دلیل مانگی, اس نے پوچھ لیا, نشانی پوچھ لی, تو میں کیا بتاؤں گا. فرمایا ہم اس کی تمہیں نشانی بھی بتاتے ہیں. فرمایا جب ہم تمہیں نشانی بتا دیں گے, ہم اس کے بارے میں تمہیں بتا دیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو تمہارے ساتھ اگلا سوال کر سکے. فرمایا یا رسول اللہ کیا نشانی ہے. فرمایا وہ اتنا میرا دیوانہ ہے, سلطان محمود غزنوی آج کا بھی بادشاہ ہے, اس وقت کا بھی بادشاہ تھا. فرمایا وہ اتنا دیوانہ ہے, وہ جب صبح کرتا ہے پھر بھی 10,000 مجھ پر درود پاک پڑتا ہے, اور جب رات کرتا ہے سونے کے بعد, سونے سے پہلے 10,000 مرتبہ مجھ پر درود پڑتا ہے. اسے بتانا کہ تو نے فلاں وقت کے وقت درود پاک نہیں پڑھا, بس یہ بات کہہ دینا, وہ کو پتہ چل جائے گا. حضرت محترم وہ شخص جو ہے رئیس نامی, آپ کی سلطنت میں رہنے والا غریب آدمی, رسول اللہ کی زیارت, اور اس آدمی کا بھی یہی معمول تھا, وہ بھی سونے سے پہلے رسول اللہ پر درود پاک پڑھتا. حضرت محترم وہ جاتا ہے, جب ملتا ہے سلطان محمود غزنوی کو, تو جناب والا وہ کہتے ہیں تیرا آنا کس طرح ہوا. وہ کہنے لگا کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں. فرمایا کیا. فرمایا میں مقروض ہوں, مجھے اتنا قرضہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم مقروض ہے تو یہ اتنا. فرمایا ساتھ ایک بات بھی سن لے, خوشخبری بھی ہے تیری. فرمایا کیا. فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا. انہوں نے فرمایا اچھا تجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے تو رسول اللہ کی نشانی بتا کوئی. فرمایا کہ تو نے فلاں وقت کے ایک ٹائم کے اندر اس وقت بھی درود نہیں پڑا, اس وقت بھی درود نہیں پڑا, تیرا معمول ہے تو بھی سونے سے پہلے 10,000 مرتبہ اوپر درود پڑتا ہے, اور جب صبح کرتا ہے نماز کے بعد پھر 10,000 مرتبہ درود پڑتا ہے. جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت سلطان محمود غزنوی کے اوپر ایک غشی طاری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو میرے راز کی بات بتا رہا ہے. اس نے اپنے وزیر کو بلایا, فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے. فرمایا 20,000 دینار لے کر آؤ. فرمایا یہ 10,000 دینار وہ ہیں جو تو مقروض ہے اس کے لیے تجھے دے رہا ہوں, اور 10,000 دینار وہ ہیں جو تو مجھے رسول اللہ کی خوشخبری دے رہا. حاضر محترم ہمارا یہ مقصد بیٹھنے کا, اٹھنے کا, چلنے کا, حاضر محترم ایک دوسرے سے ملنے کا یہی ہے کہ ہم بھی اس محفل سے یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں, رسول اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں, اور اسی ذکر کے اندر ہی ہماری نجات ہے, اور یہ ذکر ہی قبر میں کام آئے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں
3 جگہ ہوں گی جہاں پر میں موجود ہوں گا. فرمایا ایک میزان جہاں پر میرے امتی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. دوسرا پرسرات جہاں سے اسے گزارا جائے گا. تیسرا حوض کوثر جہاں پہ اس کو پلایا جائے گا اور وہ خوش نصیب ہوگا جسے قیامت والے دن حوض کوثر پلایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ تینوں جگہ پر میں موجود ہوں گا. فرمایا جو پہلا ٹائم ہوگا نا مزان کا جہاں پر میرے امتی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, حضور فرماتے ہیں وہاں پر میں موجود ہوں گا. ایک میرے امتی کو لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جب تولا جائے گا نا تو میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں, میرے باپ آدم وہ بھی دیکھ رہے ہوں. فرمایا اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی, اور اسے حکم ہو جائے گا کہ اسے پکڑو اور اسے جہنم میں لے جاؤ. جب فرشتے لے کر جانے لگیں گے آگے سے میں آ جاؤں گا, میں کہوں گا فرشتوں ٹھہر جاؤ, اب تم نے اپنے مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا تھا, جو اس کے حق میں تھا تم نے کر دیا ہے, اب میں بھی چاہتا ہوں میرے سامنے اس کا فیصلہ کیا. ابھی یہ گفتگو فرشتوں اور نبی کے درمیان ہو رہی ہوگی. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب والا غیب سے اللہ آواز دے گا, اے میرے محبوب کو میرا حبیب جو کہتا ہے فرشتوں وہی کر لو. حضور فرماتے ہیں جب دوبارہ میدان کے اوپر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, حضور فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالوں. جس طرح اس میدان پر تکڑی پر تولا جا رہا تھا اسی طرح دوبارہ تولا جا رہے ہوں گے نامہ اعمال. فرماتے ہیں میں ایک پرچی نکالوں گا اور ایک پردے میں رکھ دوں گا. وہی اس کا پڑلا جو گناہوں والا باری تھا اور نیکیوں والا ہلکا تھا, فرمایا وہ اس کا الٹ ہو جائے گا. اب جو اس کا نیکیوں والا تھا وہ باری ہو جائے گا اور جو برائیوں والا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ تو الٹ ہو گیا ہے. فرشتے کہیں گے اب تو یہ جنتی ہے, اب ایک سو جنت کی. وہ کیا مفتی صاحب لکھتے ہیں شرح کے اندر کہ وہ کہے گا ٹھہر جاؤ, اب تو میرا معاملہ بن گیا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ نہ میرا مال کام آیا, نہ میری اولاد کام آئی, نہ بیوی کام آئی, نہ باپ کام آئے, نہ دوست یار کام آئے, کوئی بھی میرے کام نہیں آیا. اس مشکل وقت کے اندر آپ شخصیت کون ہے جنہوں نے میری مدد فرمائی. حضور فرمائیں گے, حضور اپنے چہرے سے اپنا نقاب اٹھائیں گے, وہ چہرہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے میرے چہرے پر ڈالے. حاضرین محترم جب وہ ہٹایا جائے گا پردہ تو آپ فرمائیں گے پہچانتا نہیں مجھے, تو وہ شخص ہے جس نے فلاں وقت فلاں اس شہر روڈ پر فلاں بھائی کے گھر میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا. آج میں اس کا سالت آ رہا ہوں. حاضرین محترم یہ ایک درود پاک کا مقام ہے, اور جن خوش نصیبوں کا ورد درود پاک, جن خوش نصیبوں کا ورد کلمہ پاک ہو, جن کا ورد قرآن مجید ہو, حاضرین محترم اس کی نیکیاں میں کیلکولیٹر میں نہیں ڈال سکتا. بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے, اللہ نے اس کو اتنا بڑا کیلکولیٹر دیا ہوا ہے, اس کے پاس اتنا بڑا کیلکولیٹر ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو پورے روح زمین کی میں ذرے گن سکتا ہوں. کتنی بڑی زمین ہے, مشرق و شمال, مگر وہ جنوب, جناب والا کتنا اس کا کہاں سے اس کا نکر شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. رب المشرق کہنے وہ رب المغربین کہاں تک شروع ہوتے ہیں کہاں پر ختم ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا. لیکن وہ فرشتہ دیکھیے اللہ نے اس کو کتنی بڑی طاقت عطا کی ہے. وہ کہتا ہے میں پورے روئے زمین کے ذروں کو گن سکتا ہوں. پھر اس کو یہ بھی پتا ہوا, اس کے پاس یہ بھی تھرمامیٹر ہوا کہ جناب والا وہ زمین کو بھی ناپا ہوگا اس نے, اس کو پتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری روئے زمین کے میں ذرے گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. پوری روئے زمین کے سمندروں کو اکٹھا کر کے سیاہی بنا لی جائے ان کے قطرے جو ہیں وہ بھی جانتا ہوں. اور فرمایا پورے روئے زمین کے درختوں کو اکٹھا کر لیجیے اور کلمے بنا لی جائے میں وہ بھی جانتا ہوں. وہ کہتا ہے سارا کچھ جاننے کے باوجود ایک مقام ایسا آتا ہے, وہ فرشتہ رسول اللہ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے, رسول اللہ سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ حضور جب ایک وقت ایسا آتا ہے اس وقت پر جا کر میرے کیلکولیٹر میرا میٹر میرا سب ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا فرشتے بتاؤ وہ مقام کون سا ہے. میں یا رسول اللہ وسلم آپ کا کلمہ گو جب بیٹھ کر آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ کی جتنی تجلیات اس پر گرتی ہیں میری کیلکولیٹر سے باہر ہے. حاضر محترم آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے نام کے اندر کتنی انوار و تجلیات برکات ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے وہاں پر جا کر میرا کیلکولیٹر میری گنتی ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ جب آپ پر درود پاک پڑا جاتا ہے میں اس امتی کے انوار و تجلیات گن نہیں سکتا. اور میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں حاضرین محترم، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کو امتی بنایا ہے اور مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری خوش بختی ہے جس کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کی امت میں پیدا کرنا، لیکن ہمیں بغیر کسی درخواست کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، کسی اہل اللہ سے یہ بات ہمیں پہنچی ہے، وہ بات کیا ہے کہ ایک ہے امت، ایک ہے امتی۔ اب امت کے اندر پورے لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہندو سکھ عیسائی جتنے بھی آپ کہتے ہیں، سارے امت میں شامل ہیں، لیکن امت تک لانے کا حقدار کون ہے؟ یہ بزرگ فقیر لوگ لکھتے ہیں کہ حقدار کون ہے؟ فرمایا ہم کہتے ہیں امت امت اور امتی امتی کہتے ہیں، فرمایا امت ہونے کا حقدار وہ ہے جو تابع داری کرے، اور فرمایا امتی کا معنی بھی یہی ہے، الف میم اور تے، امتی کہلانے کا حقدار بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی بات کو مانے گا اور ان کے طریقے پر چلے گا۔ رسول اللہ کہیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، زبان سے کہہ دینا خالی یہ کوئی ضروری نہیں ہے جناب والا، دل سے ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ جتنا جسا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اس کے اوپر اس کے قانون کو نافذ کرنا یہ امتی ہے۔ آج ہم اس قانون سے علیحدہ ہو کر مار کھا رہے ہیں، پورے روح زمین پر مسلمانوں کو ہی مار پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو، آپ کی سنت کو، آپ کے قدم مبارک سے اپنے قدم کو ہٹا لیا۔ جب ہٹا لیا تو آج یہ دنیا ہم پر غالب ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور بار کے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ شرک پور شریف والے، ان کے خلفاء سے میں سے خلفاء ہیں جن کا نام اس میں گرامی حضرت محمد اسماعیل المعروف کرما والی سرکار ہے۔ انہوں نے اپنی معدن اخلاق کتاب کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور بتائیے، آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ والے ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے سب سے ضرورت چیز کس کی ہے؟ فرمایا آپ کے سامنے اسم اعظم کیا ہے؟ تو حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں نے جتنا مشاہدہ کیا ہے، جتنا میں اس پر چلا ہوں، اس سے جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسم رکھا ہوا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اسم اعظم محمد رسول اللہ۔ فرمایا جس نے اس محمد کو پکا لیا، اس کے اوپر چل پڑا، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ تک ہم پہنچیں گے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارا ورد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، یا صلی اللہ علیہ کا یا محمد ہو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ حاضرین محترم، یہ اس میں اسم ہی ہے، اس سے اسم اعظم انہوں نے کہا ہے، اور میاں صاحب نے بھی اس کو اسم اعظم ہی کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اسم کے ساتھ جینے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، اور اسی کے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔